بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین اما بعد۔ قابل احترام ناظرین اکرام، پروگرام اسلامی آداب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ ملاقات ہونے کے وقت جو اسلامی آداب بیان کیے گئے ہیں، اس موضوع کے تحت سلام کے بارے میں آپ کی خدمت میں اسلامی آداب کو بیان کیا گیا تھا کہ سلام کا کیا طریقہ ہے، سلام کیسے کرنا چاہیے، سلام کس کو کرنا چاہیے، سلام کے الفاظ کیا ہونا چاہیے، کب سلام کرنا چاہیے اور کون سے اوقات ہیں کہ جس میں سلام کرنے سے منع کیا گیا۔ وہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی۔ ناظرین کرام، اسی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے آج گفتگو کرتے ہیں اجازت کے آداب کے بارے میں کہ جب کسی کے گھر پہ جائیں تو اجازت لینے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو، جب تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں کے پاس جاؤ، دوسروں کے گھروں کو جاؤ، تو اس وقت تک تم داخل نہ ہو جب تک کہ تم ان سے اجازت نہ لے لو، اور فرمایا کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو جانتے ہو۔ تو حکم یہ ہے کہ جب کسی کے گھر پر جائیں تو بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، اجازت لے کر ہی اندر داخل ہونا چاہیے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر اجازت کے اندر داخل ہونا تو الگ بات ہے، بغیر اجازت کے جھانکنا بھی منع ہے کسی کے گھر میں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں میں سے ایک حجرے میں جھانک کر دیکھنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ٹیڑھی لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک کو سہلایا کرتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر میں تجھے جانتا کہ تو دیکھ رہا ہے اور میرے گھر میں تو نے دیکھا ہے تو میں تجھے اس لکڑی کے ذریعے تیری آنکھوں کو جو ہے کیا کر دیتا، چبو دیتا۔ اور فرمایا کہ جو اجازت لینے کا جو حکم دیا گیا ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، وہ دیکھنے کی وجہ سے ہے، نہ دیکھنے کے لیے حکم ہے کہ تم پہلے اجازت لو تاکہ کوئی ناپسندیدہ چیز پر نظر نہ پڑ جائے۔ نہ دیکھنے کی خاطر ہی اجازت رکھی گئی ہے، دیکھ لیں گے تو پھر اجازت کا کیا مقصد ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی قوم کے، کسی لوگوں کے کسی گھروں میں بغیر اجازت کے اگر کوئی جھانکتا ہے تو فرمایا کہ ان کے لیے حلال ہے کہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیں۔ مطلب یہ کہ پھوڑنے کی اجازت ایسا مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس قدر گناہ ہے، اس قدر بری بات ہے بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھانکنا، کیونکہ پھر مقصد ہی کیا رہا اجازت کا؟ اجازت کا مقصد یہ ہے کیونکہ لوگ اپنے گھروں میں اپنے اعتبار سے رہتے ہیں، بے تکلف رہتے ہیں، تو لہٰذا جھانکیں گے تو ان کے عیبوں پر نظر ہوگی، ناپسندیدہ چیزوں پر نظر ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے اجازت طلب کرنا چاہیے، بغیر اجازت کے نہ داخل ہو سکتے ہیں نہ کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اجازت کا طریقہ کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی جائے، کھٹکھٹایا جائے، تو فرمایا کہ مسلسل کھٹکھٹانا نہیں، ایسا نہیں کہ مسلسل ہے کہ کھٹکا مارتے جا رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ دستک دینے کے بعد اتنا وقفہ کیا جائے کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو کھانے سے فارغ ہو سکے، اگر کوئی ضرورت کو گیا ہوا ہے تو ضرورت سے فارغ ہو سکے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مسلسل دستک دیتے جاتے ہیں، کھٹکا مارتے جاتے ہیں اور پریشان کن کیفیت ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ تھوڑا انتظار ہو، پہلے دستک دیں تو تھوڑا انتظار کریں، پھر دستک دیں، اور فرمایا گیا کہ 3 مرتبہ دستک دینے کے بعد بھی اگر کوئی جواب نہ آئے، کوئی اجازت نہ ملے تو بغیر کسی برا مانے کے واپس ہونا چاہیے۔ اس میں برائی بھی نہیں کہ دروازہ نہیں کھولے، اجازت نہیں دیے، اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں کھولنا چاہ رہے ہیں، کچھ مصروفیت ہے، آرام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو لہٰذا بغیر کسی ناراضگی کے واپس ہونے کا حکم دیا گیا، کوئی ناراضگی نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، حضرت بسر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں مدینہ منورہ میں انصار کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو موسیٰ گھبراتے ہوئے میرے پاس آئے، تو میں نے کہا کہ بات کیا ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے کہ حضرت عمر نے مجھ کو بھیجا ہے کہ میں ان کے پاس حاضر ہوں،
حضرت عمر نے مجھ کو بھیجا تھا، میرے پاس ایک آدمی کو روانہ کیا تھا کہ میں ان کے پاس جاؤں، ان کے گھر پر جاؤں. تو میں ان کے گھر پر گیا اور 3 مرتبہ سلام کیا، لیکن انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو میں واپس آ گیا. تو عمر نے مجھ سے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم میرے پاس نہیں آئے، میں نے بھیجا تھا، تم میرے گھر پہ کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے کہا کہ میں آیا تھا آپ کے پاس، اور آپ کے گھر پر آ کر میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، لیکن گھر سے کوئی جواب نہیں آیا، تو میں واپس آ گیا. اور سرکار نے فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تم میں کا کوئی 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ ملے تو پھر واپس آ جائے. اس وجہ سے میں واپس آ گیا. تو فرماتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ جو تم روایت بیان کر رہے ہو اس پر دلیل قائم کرو، کیا ثبوت ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے، ورنہ پھر میں تمہیں سزا دوں گا. تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ لا يقوم معه الا اصغر القوم قال ابو سعید قلت انا اصغر القوم قال فاذهب به. تو ابو سعید فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ پھر میں ان کے ساتھ روانہ ہوا اور جا کر میں نے گواہی دی کہ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب 3 مرتبہ اجازت طلب کی جائے اور گھر والوں سے کوئی اجازت نہ ملے تو واپس ہونا چاہیے. تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے میں واپس ہو گیا. تو بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور مسلسل پھر کھٹکھٹاتے ہیں، آدھا گھنٹے تک جو ہے دستک ہوتے رہتی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اندر والے گھر والے کسی مصروفیت کی وجہ سے اجازت نہ دے رہے ہوں، لیکن یہ ہے کہ اجازت لینے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں کوئی ہنگامی حالات الگ ہے، ایمرجنسی حالات الگ ہوتے ہیں کہ اطلاع دینا ضروری ہے، گھر والوں کو بتلانا ضروری ہے، تو پھر الگ معاملہ ہوتا ہے. لیکن عام حالات ہیں تو لہٰذا حکم یہ ہے کہ 3 مرتبہ دستک دی جائے، 3 مرتبہ اجازت طلب کی جائے، اور پھر اگر اجازت نہ ملے تو پھر واپس ہونا چاہیے. اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث شریف مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی لوگوں کے پاس آتے تو دروازے کے نہ سیدھا کھڑا ہوتے، سیدھا بالکل کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑے ہو کر اجازت طلب کیا کرتے تھے. کیونکہ سیدھے کھڑے رہیں گے ایک تو گھر میں پھر اندر نظر پڑتی ہے، جیسا کہ پھر فرمایا گیا کہ پھر مقصد کیا ہے پھر اجازت لینے کا. اجازت کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں اندر نظر نہ پڑے، لوگوں کے عیبوں پر نظر نہ پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب اجازت طلب کی جائے تو دروازے کے بالکل روبرو ٹھہر کر اجازت نہیں طلب کرنا چاہیے، بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑے ہو کر اجازت لینی چاہیے، تاکہ دروازہ کھولیں تو کسی غیر عورت پر نظر نہ پڑے، ناپسندیدہ چیزوں پر نظر نہ پڑے. یہ تعلیم دی گئی. اور فرمایا گیا کہ سلام کرتے ہوئے اجازت طلب کرنا چاہیے. پہلے السلام علیکم کہنا چاہیے، السلام علیکم کہہ کر پھر اجازت طلب کرنا چاہیے. آواز سے کر رہے ہیں، آج کل کا جیسا کہ زمانہ ہے بیل وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو دبا کر بھی اجازت طلب کی جا سکتی ہے. جب ملاقات ہو تو پہلا جملہ سلام کا ہونا چاہیے، کلام کرنے سے پہلے سلام کا تبادلہ ہونا چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نظر کے بارے میں، کسی کے گھر میں جھانکنے کے بارے میں ارشاد فرمایا. یہ بھی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر میں جھانکے اس کی اجازت لیے بغیر. اگر اس نے جھانکا تو فرمایا کہ وہ گویا کہ داخل ہو گیا. جھانکنا گویا کہ داخل ہونے کے برابر ہے، اندر بغیر اجازت کے چلے جانے کے برابر ہے. اور فرمایا کہ کسی کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کی امامت کرے اور قوم کو چھوڑ کر دعا کو اپنے لیے مخصوص کر دے. فرمایا کہ اگر ایسا کرے گا تو گویا کہ اس نے قوم کے ساتھ خیانت کی. اور فرمایا کہ کوئی نماز کے لیے ایسی حالت میں کھڑا نہ ہو جب کہ اس کو ضرورت کی حاجت ہو رہی ہو، دباؤ ہو پیشاب وغیرہ کا، تو فرمایا کہ ایسی صورت میں نماز کے لیے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جب اجازت طلب کی جائے کسی گھر سے اور اندر سے آواز آئے کہ کون ہے تو اس کے جواب میں نام بتانا چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس کو ناپسند فرمایا کہ نام بتانا چاہیے. چنانچہ روایت میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک قرض کے سلسلے میں جو میرے والد پر تھا، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عرض کرنا تھا. سرکار کی خدمت میں پہنچا اور میں نے اجازت طلب کی تو سرکار نے فرمایا کہ کون ہے؟ تو میں کہنے لگا کہ میں ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ انا یہ میں کیا ہے؟ تو سرکار نے اس کو ناپسند کیا. تو حکم یہ ہے کہ جب پوچھا جائے کہ کون ہے تو جواب میں کا لفظ نہیں بلکہ نام ذکر کرنا چاہیے، اپنے نام کو بتلانا چاہیے. ناظرین کرام، جیسا کہ کبھی ہوتا ہے کہ کسی کو روانہ کرتے ہیں کہ فلاں کو بلا کر لے کر آؤ، اور اس آدمی کے ساتھ آپ آئیں تو پھر ایسی صورت میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بلایا گیا ہے تو لہٰذا اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے حدیث شریف مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسول الرجل الی الرجل اذنہ، کہ آدمی کا کسی آدمی کے پاس اپنے قاصد کو بھیجنا گویا کہ یہی اجازت ہے، پھر الگ سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں، گویا کہ بھیجا ہے تو گویا کہ اجازت ہے، اس کی طرف سے بلاوا آیا ہے تو لہٰذا الگ طریقے سے پھر الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے تو حکم ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے پاس نہ جائے، اجازت لے کر ہی کسی کے پاس جائے، لیکن سرکار نے خاص طور پر فرمایا کہ اگر مرد حضرات اگر گھر میں موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں خواتین کے پاس نہیں جانا چاہیے، اجازت کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو، بیوی ہے گھر میں، شوہر موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، پوچھ لینا کہ ہے نہیں ہے تو پھر واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ پھر اس کے اندر فتنے پیدا ہوتے ہیں، شکوک شبہات پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں پھر غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہے، شیطان کے پھر وہاں پر وسوسے ہو سکتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ اگر شوہر موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں عورتوں کے پاس نہ جایا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ فرمایا ان سے اجازت طلب کرنے کے لیے حضرت اسماء بنت عمیس کے بارے میں، تو حضرت علی نے پھر اجازت دی کہ ٹھیک ہے ان کے پاس جا سکتے ہو، تو حتی اذا فرغ من حاجتہ، جب جو بھی گفتگو تھی کرنا تھا گفتگو سے فارغ ہو گئے تو غلام نے حضرت عمر بن عاص سے پوچھا اس کے بارے میں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، سیدھا حضرت اسماء کے پاس نہیں گئے بلکہ حضرت علی کے پاس پہلے اجازت دی کہ کیا میں ان کے پاس جا سکتا ہوں، اس کے بعد اجازت دی گئی تو پھر یہاں پر گئے، ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم عورتوں کے پاس ان کے ازواج کی اجازت کے بغیر جائیں، ان کے شوہروں کی اجازت کے بغیر ہمیں ان کے بیویوں کے پاس جانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ پھر اس کے اندر بہت سے فتنوں کے اندیشے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کے آداب ہیں کہ جب کسی کے پاس جائے تو اجازت طلب کر کے جانا چاہیے، بغیر اجازت طلب کیے کہ کسی کے پاس جانا اس سے منع کیا گیا، اور خاص طور پہ دیکھنے سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ دیکھنا گویا کہ داخل ہونے کے برابر ہوتا ہے اور پھر لوگوں کے عیبوں پر پھر اس کی وجہ سے نظر پڑ جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بات تھی اجازت کے بارے میں کہ اجازت کیسے طلب کیا جائے۔ تو ہم نے گفتگو کی اس سے پہلے سلام کے بارے میں، سلام کا کیا طریقہ ہو، مصافحہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ مصافحہ کی کیا فضیلت ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ ہونا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی ہے، اور پھر اجازت طلب کرنے کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا آداب سکھلاتے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا۔ ناظرین، ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پھر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے گفتگو کے بارے میں کہ گفتگو کے کیا آداب ہونا چاہیے۔ یہ ملاقات کا معاملہ ہوا تو سلام کے بعد پھر کیونکہ کچھ نہ کچھ گفتگو ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، تو کلام کا کیا طریقہ ہے، کلام کے کیا آداب ہیں، بات کرنے کے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا سلیقہ ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا زبان کی حفاظت کے بارے میں، زبان کے صحیح استعمال کے بارے میں فرمایا کہ املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، سوچ سمجھ کے بات کیا کرو، ایسی بات مت کرو کہ سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے، اس کو تکلیف ہو جائے، پہلے بات کو تولو، اس کے بعد پھر اس کو بولا کرو، ورنہ پھر غلط سلط بات نکل جائے گی، نہ کرنے کی بات ہو جائے گی تو پھر بہت سے وقت بہت سی پھر ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے۔ سرکار نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ لا تکلم بکلام تعذیر منہ غدا، کہ ایسی بات کرو ہی مت کہ دوسرے دن جا کر پھر معافی چاہنی پڑے کہ میں نے غلط بات کر دی تھی، غلط جملہ کہہ دیا تھا۔ تو لہٰذا زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، صحیح گفتگو ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی اور اپنے پیروں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی، ان کی حفاظت کی جو ذمہ داری دیتا ہے، فرمایا کہ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس قدر تاکید ہے کہ زبان کا صحیح استعمال ہو، اور پھر فرمایا گیا کہ ایسی بات مت کرو کہ کسی مومن کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، اس کے دل آزاری ہو جائے، کیونکہ مومن کے دل کا بہت ہی اونچا مقام بیان کیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کعبے سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمائے، خطاب کرتے ہوئے فرمائے، کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمائے کہ اے کعبہ، تو بڑی حرمت والا ہے، بڑا تیرا احترام ہے، بڑی تیری عظمت ہے۔ یقیناً ناظرین، کس قدر ہم کعبے کا احترام کرتے ہیں، اس کی طرف پیر کرنا گوارا نہیں ہے، تھوکنے سے منع کیا گیا، اور کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا
یہ سب سے بہترین بیٹھک اس کو قرار دیا گیا، کیا کیا اس کی فضیلت ہے، کیسا اس کا احترام ہے۔ سرکار نے کعبے سے فرمایا کہ اے کعبہ یقیناً تو بڑی حرمت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، لیکن فرمایا کہ ایک مومن کا دل تجھ سے زیادہ قابل احترام ہے، تجھ سے زیادہ عظمت والا ہے۔ تو لہٰذا ہم جس طرح کعبے کا خیال کرتے ہیں اسی طرح ایک مومن کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی کی مومن کی دل آزاری نہ ہو، اس کے دل کی بے ادبی نہ ہو، اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ دل آزاری ہوئی اور اس کی آہ اگر نکل جائے تو پھر زندگیاں برباد ہو جاتی ہے، پھر انسان اس کے لیے بہت ہی پھر ہلاکتوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، صحیح زبان کو استعمال کرنا چاہیے، اخلاق کی زبان ہونا چاہیے، کردار کی زبان ہونا چاہیے، اپنائیت کی زبان ہونا چاہیے، اور ایک شفقت اور رحمت کی زبان ہونا چاہیے۔ غلط استعمال کرنا اور غلط الفاظ استعمال کرنا اور تحقیر کے الفاظ استعمال کرنا، حقارت کے الفاظ استعمال کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ واقعات میں آتا ہے زبان کی استعمال کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں، واقعات میں آتا ہے کہ لقمان حکیم سے ان کے آقا نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ لقمان ایک بکری کو ذبح کرو اور اس کی 2 بہترین چیزیں میرے سامنے پیش کرو۔ تو لقمان حکیم نے بکری کو ذبح کیا اور بکری کے جو ہے زبان اور دل کو جو ہے آقا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ آقا یہ سب سے بہترین چیزیں ہیں اس کی۔ تو آقا نے کہا کہ لقمان اور ایک بکری ذبح کرو اور اس کے بدترین چیزوں کو میرے سامنے پیش کرو۔ تو لقمان نے پھر اور ایک بکری ذبح کی اور آقا کے سامنے 2 چیزیں دل اور زبان کو پیش کیا۔ تو آقا حیران ہو گیا، پوچھنے لگا کہ لقمان میں نے تمہیں کہا کہ بہترین چیزیں پیش کرو تو تم نے دل اور زبان کو پیش کیا، اور میں نے کہا کہ بدترین چیزیں پیش کرو تو تم نے دل اور زبان کو پیش کیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگے لقمان نے کہا کہ آقا بات یہ ہے کہ اگر یہ 2 چیزیں سدھر جائے تو اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو پھر ان سے بدترین کوئی چیز نہیں ہے، یہ بہترین بھی ہے اور بدترین بھی ہے۔ ناظرین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے، زبان کے بارے میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر سب مل کے زبان کے پاس جاتے ہیں، اس کی عاجزی کرتے ہیں، اس کے سامنے انکساری کرتے ہیں اور کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان تو سیدھی رہ تو پھر ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو پھر ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ کیونکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ گالی تو زبان دیتی ہے لیکن مار ہاتھ کو کھانا پڑتا ہے، سر کو مار کھانا پڑتا ہے، پیر کو مار کھانا پڑتا ہے۔ بات تو زبان کرتی ہے لیکن مار جو ہے دوسرے اعضاء کو پڑتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سارے اعضاء صبح ہوتے ہی زبان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو بگڑ جائے گی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ تو حکم یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے ہر مومن کو اپنی زبان صحیح رکھنا چاہیے، صحیح استعمال کرنا چاہیے، اخلاق کی گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارے پاس بعض رواج ہے کہ بغیر گالی کے گویا کہ بات کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا، لذت ہی نہیں ملتی، گالیوں سے جو ہے آغاز ہوتا ہے، اس طرح کے الفاظ نہیں، زبان کا صحیح استعمال ہو، اخلاق کی گفتگو ہونی چاہیے، کردار کی گفتگو ہونی چاہیے، خیر خیریت ہونی چاہیے۔ ہمیشہ ایک مومن کے بارے میں ایسی بات ہونی چاہیے کہ جو اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائے، اس کی وجہ سے اس کے جذبات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، فرمایا کہ نیزوں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، کہ زخم ہو گیا پھر چمڑا آ گیا، گوشت آ گیا، اس طرح سے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ زبان کا جو ٹھیس ہوتا ہے، زبان کے جو پھر زخم ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیشہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر بات کرنا چاہیے، کیونکہ فرمایا گیا کہ الانسان مخبوء تحت لسانہ، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ انسان کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے کہ کیا کردار کا ہے، کیسے اخلاق کا ہے، عالم ہے، جاہل ہے، علم والا ہے، کیسا ہے، سب اس کی زبان سے پتہ چلتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ لباس اچھے ہیں، نہ کپڑے اچھے ہیں، میلے کچیلے کپڑے پہنا ہوا ہے، لیکن جب بات کرتا ہے اور فصاحت کی بات کرتا ہے، علم کی بات کرتا ہے اور حکمت کی بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان معمولی انسان نہیں، بظاہر تو یہ معمولی دکھ رہا ہے، یہ تو بہت اونچا انسان ہے۔ اس کے برخلاف بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حلیے سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت قابل ہیں، بہت لائق فائق ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو سلیقہ نہیں ہوتا، طریقہ نہیں ہوتا، ادب نہیں ہوتا، تو پتہ چلتا ہے کہ بظاہر تو یہ بہت قابل معلوم ہو رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ بہت ہی جاہل ہے۔ تو انسان کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے، تو لہٰذا ہمیں ہمیشہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور زبان کے استعمال کے بارے میں، اس کے آداب کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیکار چیزیں، بیکار باتیں نہ کہی جائے۔
بیکار گفتگو نہ کی جائے، لغو چیزوں سے اعراض کیا جائے، لغو چیزوں کی طرف، بے فائدہ چیزوں کی طرف نہ پڑے، بیکار گفتگو نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا کہ آدمی کے مسلمان ہونے کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ اپنے سے غیر متعلق چیزوں کو چھوڑ دے، جو چیز سے تعلق نہیں ہے، جو چیز سے لینا دینا نہیں ہے، ایسی چیزوں کی طرف نہ پڑے، ایسی چیزوں کے بارے میں گفتگو نہ کرے، ایسی چیزوں کو زبان پر نہ لائے، ایسی باتیں نہ کرے، کیونکہ جب بیکار باتیں کرنے کی انسان کو عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ غلط باتوں کی طرف بھی جاتا ہے، غیبت کی طرف بھی جاتا ہے، چغلی کی طرف بھی جاتا ہے، کیا کیا پھر برائیاں اس کی زبان سے ہونے لگتی ہے۔ تو زبان کی حفاظت کریں، بیکار چیزوں سے بچیں۔ جب بیکار چیزوں سے بچیں گے تو زبان کے جو فتنے ہیں، بیکار باتوں سے بچیں گے تو جو فتنے ہیں غیبت چغلی، تو اس سے بدرجہ اولا پھر بچا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ خاموش رہا کرتے تھے، تو لہٰذا خاموش طبیعت ہونی چاہیے، ضرورت کی حد تک بات کرنا چاہیے، بے فائدہ چیزوں کی بات کبھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ زیادہ بولنے کی عادت ہوگی، جب باتیں ختم ہو جائے گی تو پھر انسان جو ہے غلط باتوں کی طرف جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر کئی ناراضگیاں پیدا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں ہم عرض کریں گے، زبان کے آداب کے بارے میں، اس کے استعمال کے آداب کے بارے میں، اور کیا چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور زبان کے فتنے کیا ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ساری انشاءاللہ گفتگو مزید ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اجازت دیجیے حیقر کو اور پھر ہمارے پروگرام کی ساری ٹیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔